جی جناب صدر، میں خاص گزار ہوں ہمارے بہت خوبصورت شاعر استاد پروفیسر ڈاکٹر سہیل ممتاز خان صاحب سے کیوں آئے ہیں اور ہمارے خیال سے موضوع کے اوپر جناب ڈاکٹر سہیل ممتاز خان مائک دیجیے. سب سے پہلے تو میں اپنے پاپا کا بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے یہ تجویز کی کہ پنجاب میں خاص طور پر طبی مراکز اور اسکول کالج جو ہے اس سے ہماری موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے اپنی طرح کی برات چاہتی ہے، یعنی کہ ہاتھ دھونا چاہتی ہے، ہاتھ جھٹکنا چاہتی ہے. اور یہ جو انتہائی ہم سب کے لیے پریشان کن تکلیف دہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے صرف اسی صوبے میں بنی ہوئی، جبکہ مرکز میں بھی یہی گورنمنٹ ہے، یہی حکومت ہے. وہاں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کچھ اور ہے اور صوبے میں ان کا جو رویہ ہے وہ مختلف ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پنجاب میں کچھ 10 لاکھ کے قریب جو ہے سرکاری ملازم ہیں اور سب سے زیادہ جو سرکاری ملازمین جو ہے کیونکہ پنجاب میں ہیں، تو اگر ایک دفعہ ان کو ہم نے ان سے نجات حاصل کر لی تو پھر باقی صوبوں کے لیے، باقی صوبوں میں یہ معاملہ اتنا مشکل شاید نہ ہو. بہرحال اس میں مختلف صوبوں میں جو ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیز جو ہے وہ ان کی حکومت ہے. تو میں یہاں پر کچھ تو ہمارے مقصود ہمارے سامنے بڑی بھرپور گفتگو کی. اس میں میں اپنی گفتگو کو آغاز اس بات سے کروں گا کہ ریاست ہمیں 4 بنیادی چیزیں جو ہے وہ ہمیں دینے کا جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. ایک تو جان و مال کا تحفظ، دوسرا تعلیم. اس میں نمبرنگ آگے پیچھے پرائیویٹائز ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں ویسے آپ کا سیشن شروع کر رہا ہوں کہ جان و مال کا تحفظ، صحت، تعلیم، یہ بنیادی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک دو چیزیں آپ اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں اب دیکھیں کہ جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ اب آپ کے سامنے صورتحال جو آپ کے سامنے آ گئی پچھلے 2 4 5 سالوں میں وہ کھل کر سامنے آ گئی. اب انہیں یہاں پر جو لوگ ہم پاکستانی ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ کیا تحفظ کرے گی، بلکہ وہ تو جو احتجاج کا حق ہے وہ بھی ان سے تقریباً وہ چھین لینا چاہتی ہے. اب جو احتجاج ہے وہ صرف لاٹھی کے ساتھ یا اس کو اٹھا کے جو ہے وہ پولیس کی وین میں پٹک دیا، وہ ابھی صورتحال نہیں ہے. اب تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں اور سروں میں ماری جا رہی ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کیا اچھا ہمارا وہ ہے، ہماری مہارت ہے کہ ہمارا نشانہ جو ہے وہ بڑا ہم ٹھیک جگہ پہ لگتے. یہ آپ جو ہے میں احتیاط سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کرتے اپنے لیے اور دوستوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہے. لیکن یہ ابھی ہی 1.5-2 سال پہلے جب اسلام آباد میں جو یہ ظلم ہوا اس کے بعد ہماری بہت موقع شخصیت نے قربان الدہن یہ گفتگو کی اور جو سرخی لگی اخبارات کی جو سرخی ہے
स्तरों के निशाने के हवाले से ये हमारा प्रोफेशन है। अच्छा, अब ये हमसे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कुछ सूरत हाल आपके सामने, सेहत और तालीम ये अब ठेके पे चली गई है, जैसे ताहिर शबीर साहब ने भी तफसील से बताया। अच्छा, अब आप ये देखें कि अभी सूद हमदानी साहब ने भी बात की, ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में वो स्कूलों से बाहर हैं, और उनमें से 1 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो सिर्फ पंजाब में 1 करोड़ से बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। अभी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो ये किधर है? इसके बारे में कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई ऐसा अदाब शुमार या ऐसी कोई मेहनत के सामने आए हमें पता चले बच्चे हैं किधर? एक अंदाजा है कि कोई 30 लाख से लेकर 50 लाख के करीब या 45 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो मदरसों में। अच्छा, अगर वो फर्ज किया वो 40 से 50 लाख बच्चे मदरसों में भी हैं, तो फिर भी कोई 2-2.25 करोड़ बच्चे को फिर भी कहीं पर नहीं है, तो फिर वो किधर है? जो स्कूलों में भी नहीं है, मदरसों में भी नहीं है, बच्चे फिर गए कहाँ? वो कहाँ पर हैं? वर्कशॉपों पर हैं, वो होटलों में हैं, वो कहाँ पर हैं? अगर वो वर्कशॉपों पर हैं, होटलों पर हैं, ऐसी छोटी मोटी वो समाज का हमारा वो क्या बन क्या रहा है, वो कंपोनेंट क्या बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब इसी तरह से मैं ज़्यादा इस हवाले से रहमान साहब और बाकी शख्सियात गुफ्तगू करेंगी। अच्छा, इसमें देखें कि इन्होंने तकरीबन 5750 या 5800 के करीब स्कूल जो है वो आउटसोर्स किए, और उसमें जो एवरेज जो टीचर जो है जो तनख्वाह ले रहा है वो 8 से 12 हज़ार रुपये टीचर तनख्वाह। अंदाज़ा करें कि 8 से 12 हज़ार, यानी अगर आप किसी ऑयल चेंज करने वाले छोटे से आप ऊपर भी जाते हैं, अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं, तो वहाँ जो मुलाजिम है उसको 25 से 30 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह है, और उसको एक वक्त खाना मिलता है, चाय मिलती है, यानी वो उस वाले को वो 40 से 45 हज़ार में पड़ता है। हम जो है वो 8 से 12 हज़ार दे के अपनी एजुकेशन का मयार, जबकि आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो शायद 63-64% है, और ये वो है कि जो शायद एक लाइन भी ठीक से ना पढ़ सकता, एक लाइन उर्दू की, मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, अगर वो पढ़ देगा तो वो एक लाइन लिख नहीं सकता। आपको मैं जो तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है, 97-98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाने का मौका मिला। कहीं ऐसे पसमानदा इलाकों में भी पढ़ाया जहाँ बच्चों को शदीद सर्दी में भी शायद उनके पास एक कमीज़ होती थी, नीचे वो बनैन भी अफोर्ड नहीं, शदीद सर्दी, और पाँव में कैंची चप्पल होती। तो उस तफसील में नहीं रहूँगा, फिर कभी बात करेंगे इस मौजू पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 63, और ये जनूबी एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से ज़्यादा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस मुल्क का लिटरेसी रेट सिर्फ साउथ एशिया में अफगानिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ तालीम को ठेके पे दिया जा रहा है, और टीचर की जो तनख्वाह है वो 8 से 12 हज़ार है। यानी इस कैपेसिटी में टीचर जो है वो आपको किस मेयार का मिलेगा, ये आप खुद से सोचें। यानी शायद वो मैट्रिक में नहीं, और वो ये स्कूल जो है आप देखेंगे लिए के लोगों ने, ये पूरे आपके माफियाज जो है वो बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे स्कूल उठा लिए,
اور ان کو ہر بچے کا اس کی انرولمنٹ کا، اس بچے کے داخلے کا اور اس بچے کی ہر مہینے اس کی ایک ٹیوشن فیس گورنمنٹ پے کر رہی ہے اس پرائیویٹ اس ٹھیکیدار کو. تصور کریں کہ جہاں پر یہ حالات ہیں کہ میں نے یہ تھوڑا سا دیکھا پورے، آپ اس کو تھوڑا سا موازنہ کریں ہندوستانی انڈین پنجاب میں. انڈین پنجاب میں اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 87%، اور اس کے ڈراپ آؤٹ اسکول کی جو ہے وہ بعض جو ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں 0% ہے پرائمری لیول. جی 0%. اور گورنمنٹ جو ہے، انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنے اداروں پر وہ خرچ کر رہی ہے، فنڈنگ کر رہی ہے، اپنے اداروں کی نشو و نما کر رہی ہے، ان کو پھلتا پھولتا دیکھا. ہم نے یہ کیا کیا؟ ہم اس کے بالکل برعکس اس کے الٹ چل پڑے. پورے ہندوستان میں صرف ایک اسٹیٹ ہے بہار جس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کم سے کم جو لٹریسی ریٹ ہے بہار کا وہ 73%. ہمارے سے وہ پھر بھی زیادہ ہے. ہمارا 63 65 67 یعنی کہ یہ میکسیمم ہمارا یہ چلتا ہے. بہار کا وہ جو کم سے کم ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایسی اسٹیٹس ہیں جن کا لٹریسی ریٹ ہندوستان میں 100%. اس کی آپ کیرالہ دیکھ لیں، ناگالینڈ دیکھ لیں، میزورم دیکھ لیں. اس سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو کیا ہے. میرے کولیگ تھے، میرے ساتھ پڑھاتے تھے، ہم ایک جگہ پڑھا رہے تھے سری لنکا کے بیچوں تھے. انہوں نے کہا 2 چیزوں پر سری لنکا نے فوکس کیا. ایک ایجوکیشن اور ایک صحت. بڑے بڑے ادارے گئے ہیں یہاں سے، پاکستان سے بھی سی بی اسکول، ویکن ہاؤس، بڑے بڑے ادارے گئے سری لنکا، سب ناکام ہوئے. وہاں جو اسکول ہے، وہ جو ہاسپٹل ہے، وہ اس فائدہ ہے کہ گورنمنٹ کے پرائیویٹ جو ہے وہاں پر کوئی علاج کے لیے وہاں پر جانے کو پیدا ہے. آپ کا بزرگ بیمار ہو گیا، آپ نے سری لنکن ہاسپٹل میں جانا ہے، اپنے بزرگ کو داخل کرنا ہے. اب آپ گھر چلے جائیں. اب وہاں یہاں پر ڈیرے نہیں ڈالے، وہاں پر 3-4 بندے وہیں رات کو سوئیں گے، دن کو سوئیں گے، بسترے لگائیں گے. کب تک ایسا کچھ نہیں. وہ آپ کو اپڈیٹ سے. اسی طرح سری لنکا میں ایجوکیشن کا جو ہے آپ اس کا دیکھیں، لٹریسی ریٹ دیکھیں، اگر میں غلطی پر نہیں تو وہ 90+ ہے، چاہے 95 97 کے قریب ہے. اس کے اسکولوں کا معیار دیکھیں کہ یہاں پر سٹی اسکول اور کے باقی جو بڑے ادارے ہیں وہ وہاں کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو وہ ہائر کرتے ہیں کہ یہاں آ کے ہمارے سسٹم کو ٹھیک کریں. پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں، وہاں سے بلا کر سری لنکا سے بلا کر. یہ میں بات کر رہا ہوں 2007. آپ دیکھیں اس کو کتنا عرصہ گزر گیا، تقریباً 19 سال گزر گئے. تو جو قومیں اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ صحت اور ایجوکیشن، عزت نفس، جان و مال کا تحفظ، دیکھیں کہ وہ ہم سے، ہمارے ہاں کی اتنی جو آپ دیکھیں بلوچستان میں، کے پی میں، اب کشمیر میں، اب بلوچستان کے بھی تحسین صاحب سے میں اور تحسین عالم صاحب اکٹھے آ رہے تھے، میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. بلوچستان میں 50% سے بھی کم جو ہے ہمارا لٹریسی. کیوں وہاں بندوق ہاتھ میں ہے؟ کیوں کے پی میں بندوق ہاتھ میں ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے؟ چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. وہ کیوں بندوق کیوں ہاتھ میں ہے؟ کیوں وہاں پر جب اس فاٹا کو کے پی میں مطلب کرنے کی ایفرٹ کی گئی تو سب سے پہلے ریزسٹنس کن طاقتوں نے کی، کن لوگوں نے کی؟ وہ جو آپ کو تعلیم سے، ایجوکیشن سے دور رکھتے چاہتے ہیں کہ آپ وہیں پر مدرسے میں ہی پڑھیں، آپ ایک حد تک چیزوں کو سمجھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اور
اور جیسا ہم کہیں ان کا انتخابی نشان معذرت کے ساتھ کتاب ہے، اور اس کتاب سے وہ کون سی کتاب بلا دیتے ہیں، کیا بلیک میل کرتے ہیں، تصور کہتے ہیں کیسی بلیک میلنگ ہوتی ہے کتاب کے نام پر۔ سادہ انٹر میٹرک وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کو ووٹ دیا تو شاید ہم پتہ نہیں ہمارے پر خدا قہر میں نازل کر دیں، اس کتاب کے خلاف چلے گئے۔ تو سب سے زیادہ مزاحمت انہوں نے کی کہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے اسے کے پی میں شامل نہ کیا۔ بہرحال میں اب یہ اس کو اچھا اس میں بہت سے ایک چیز یہ کہتے ہیں وہاں پر ٹیچر نہیں ہے، اچھا بچہ نہیں ہے وہاں اسٹوڈنٹ، کوئی وہاں ٹیچر ہے، بچہ نہیں ہے کالج میں، وہاں ٹیچر ہے، وہاں بیسک فیسلٹی، وہاں پانی ہے پینے کے، وہاں واش روم ہے، وہاں کمرے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جب بیسک چیز ہی نہیں ہے وہاں پر تو وہاں پر بچہ کہاں سے آئے گا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ بتاؤں کہ یہاں پر کنگن پور کالج میں، اچھا بہت سے کالجز جو ہے نا وہ پنجاب میں آپ جو ہے کچھ لمبی ہو رہی ہے، بہت سے کالجز وہ سیاسی بنیادوں پر اور معاشی مفادات کے لیے زمینوں کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے ادارے بنائے جہاں ان کی جگہ بھی نہیں بن گئی۔ سرمایہ دار جو سیاستدان تھے انہوں نے اپنی زمینوں کی حقوق بڑھانے کے لیے سیاسی طور پر ایڈوانٹیج لینے کے لیے ایسے جگہوں پر ادارے بنا دیے گئے جہاں پہ ان کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ بن گئے تو وہاں اسٹاف کو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ایک عذاب بن گیا۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ کنگن پور گرلز کالج میں ایک ٹیچر لیکچرر ہے، باقی سب کے تبادلے ہو، ایک ٹیچر ہے گی اور وہی پرنسپل ہے، اور اس کے بھی آرڈر ہے۔ میں بات پرانی کر رہا ہوں 7-8 سال تک۔ اب اس نے وہ اس کو سوٹ کرتا پتوں کی، وہاں اس کا گھر پاس ہو، پتوں کی نہیں تھی، اس سے نزدیک گھر تھا۔ اب وہاں پر وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس آئی اور کہا کہ یہ جو چارج ہے کالج کا، ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہا یہ آپ ہے، میں اتنی دور نہیں آ سکتی۔ اچھا اس میں ایک اور چیز مزے کی بات بتاؤں کہ بجائے جو پسماندہ علاقوں میں پڑھائیں آپ ان کی تنخواہ کچھ بہتر کریں، کوئی الاؤنس دیں، ان کی تنخواہ کم ہو جاتی، الٹ ہے۔ شہر میں آنے والے کو بگ سٹی الاؤنس دیا جاتا ہے، اور جو پسماندہ علاقوں میں پڑھا رہے ہیں ان سے جو تنخواہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ضلالت بھی، ان کا خرچہ بھی، ان کی ہر چیز بھی، اور ان کی تنخواہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا ایک ہی ٹیچر ہے پورے کالج میں، اس کے بھی آرڈر کر دیے گئے۔ میں یہاں ضمن ایک بات بتاؤں، اس وقت ایجوکیشن کا بیڑا پر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پہلے بھی تھا کہ بغیر یا تو آپ کے پاس پیسے ہو یا آپ کے پاس سفارش ہو، ان دو چیزوں کے علاوہ آپ کے آرڈر نہیں ہو سکتے۔ اور اب 5 سیٹوں کے لیے 2 کروڑ روپے جو ہے ان کی رشوت تھی، 2 کروڑ روپے۔ آپ دیکھیں کون سی سیٹیں ہیں، بلکہ مجھے پتا چلا کہ وائس چانسلرز کے لیے جو پیسے ہیں وہ باہر کسی ایک ملک میں نام نہیں لینا چاہتے، وہ خاص وہاں ان کا بندہ ہے، وہاں وہ پیسے وائس چانسلرز اس لیول پر جو ہے وہ اس ملک میں ایجوکیشن کے ساتھ، تو وہ خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس آ کے لٹرل رو پڑی کہ جناب میں نہیں کر سکتی۔ اس ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا میں کیسے چارج لے لوں، کالج نہیں ہے، میں قصور میں بیٹھا ہوں، میں کیسے چارج لے لوں، کہا کالج میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ اس لفظ استعمال کرو بہیمیت، اس طرح کی بہیمیت جو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کو وہ ہوئی ہے، اور اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے صرف یہ آ گیا کہ میں نے 2 منٹ میں بات کرنی ہے،
اس میں میں نے جو موٹی موٹی باتیں جو تھی وہ میں نے کر دی. اچھا ایک چیز تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں کہ پورے پنجاب میں حسن رشید آتا تو وہ زیادہ اچھا تھا, وہ زیادہ بہتر بات کرتا, کیونکہ وہ اس کا مسئلہ بن گیا میرے سے. میں صرف 2 باتیں کر کے کیونکہ زیادہ وقت لے گیا. پورے پنجاب میں مسنگ فیسلٹیز جو ہے پنجاب کے کالجز کی, اس کا بجٹ جو ہے وہ 40 ارب روپے پورے پنجاب کی. خواجہ صاحب مسنگ فیسلٹیز کتنے میں ختم ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے 40 ارب روپے. اور یہ جو ہائر سیکنڈری انٹر کے بعد میٹرک کے بعد ہائر سیکنڈری انٹر میٹرک کے بعد جتنے یہ ہم جو بی ایس کرا رہے ہیں اس میں جو ہمارا بجٹ ہے کالجز کا وہ 40 ارب روپے ہی بنتا. آپ اندازہ کریں 40 ارب روپے سے تمام مسنگ فیسلٹیز صحیح ہو سکتی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت مشکل کام ہے, اور ابھی 176 کالجز جو ہیں اگر میں غلطی پر نہیں تو شاید ان کو 12 ارب روپے میں ان کو دے دیا. ٹوٹل پنجاب میں 550 سے 600 کالجز ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 176 کالجز. اور پہلے تو پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی, اب یہ پبلک پرائیویٹ جو ہے یہ اس کا مخفف ہو, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہوگا. ہاں کہ پنجاب میں پی پی باقاعدہ لفظ استعمال ہو. اب پاکستان ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے تھا یا جو بھی تھا, اب یہاں پر ڈاکومنٹس میں پی پی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو یہ میں نے اختصار سے چند باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم ایک گفتگو کر سکتے ہیں, یہ ہماری چھوٹی سی مزاحمت ہے. صرف آخری بات میں کہوں گا کہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ جو 15,000 والا ٹیچر ہے نا وہ 1 لاکھ روپے ٹیچر والے سے اچھا پڑھاتا ہے. اس کی لاجک انہوں نے کوئی نہیں بتائی, نہ اس کو ہمیں سمجھا سکے ہیں. تو یہ تیمور رحمان صاحب پر چھوڑتا ہوں کہ آخر میں جو گفتگو کریں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل ممتاز خان صاحب بات کر رہے تھے تعلیمی اداروں کی نجکاری اور اس کی قیادت میں ہونے والے مسائل کا